بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا بات یہ نہیں خانم، مسئلہ کچھ کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے۔ میرے پاس بھی سوہنے رب کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، یہ عالی شان کوٹھی، کار اور لاکھوں کا بینک بیلنس۔ میں اب وہ مفلس اور کنگال غلام جلانی نہیں ہوں جو ایک رات اپنے گھر سے صرف 1,00,000 روپے کے لیے کسی کی تجوری توڑنے، کسی کے گھر میں نقب لگانے یا کسی کا گلا دبانے کی نیت سے نکلا تھا اور پھر واپسی کا راستہ بھول گیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے خانم، میں اب بے وجہ پولیس کے خوف سے ادھر ادھر بھاگا پھرنے والا جلانی نہیں رہا ہوں۔ میرے سامنے ایک نصب العین ہے، اب ایک مقصد ہے اور ایک مقام کو اپنی منزل قرار دے چکا ہوں۔ میں وہاں تک پہنچے بغیر اب میں کسی اور سمت نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔ ہاں، اس کے بعد اگر زندگی نے مہلت دی تو میں مسند آرا کی طرف ضرور جاؤں گا۔ اس سے ایک آخری ملاقات کی خواہش تو میرے دل میں بھی موجود ہے، اور اگر اس نے پسند کیا تو اپنی باقیہ زندگی اسی کے نام کر دوں گا، میں بشرطے کہ اس نے قبول کیا، جس کی امید کم ہی ہے مجھے۔ نہیں، آپ نا امید نہ ہوں، میں اس سے بات کر چکی ہوں، اسے سب کچھ بتا اور سمجھا چکی ہوں۔ جو پردے حائل تھے آپ دونوں کے درمیان، جن کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھیں، مسند کے دل میں وہ سارے پردے اٹھا دیے ہیں میں نے۔ اس کے دل میں آہو نے جو زہر بھر دیا تھا آپ کے خلاف، اسے میں نے بالکل صاف کر دیا ہے۔ اب وہ ادھر کوٹ اکبر میں آپ کی منتظر بیٹھی ہے، آپ وہاں جائیں گے تو سر آنکھوں پر بٹھائے گی، وہ آپ کو پرستش کرتی ہے، وہ آپ کی بڑا مقام دے رکھا ہے اس نے اپنے دل میں آپ کو۔ اس کی باتیں میرے قدموں میں لرزش پیدا کرنے لگی تھیں، وہ مجھے جو لالچ دے رہی تھی، جس ہیرے کی چکا چوند سے میری آنکھوں کو خیرہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں ضرور اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسند آرا کی طرف دوڑ جاتا۔ وہ میری زندگی کا حاصل تھی، اس کے ملنے کی صرف امید ہی میری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی تھی، اور اس لمحے تو سروری خانم میرے سامنے بیٹھی مجھے نوید دے رہی تھی کہ مسند آرا میری زندگی اب میرے لیے وقف ہو گئی ہے، میں چاہوں تو ابھی جا کر اسے اپنی ملکیت میں لے سکتا ہوں، لیکن جس راہ کا میں نے اپنے لیے انتخاب کیا ہوا تھا، اس پر ایسے جذباتی رشتوں کا گزر نہیں تھا، اور میں جس قدر آگے جا چکا تھا، منزل کے جتنا قریب پہنچ چکا تھا، وہاں سے واپسی بھی اب ممکن نہیں رہی تھی میرے لیے۔ اگر واپس جانا چاہتا تب بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا چنانچہ میں نے اس سے کہا، میں تمہاری کسی بات پر شک نہیں کرتا خانم، جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ حرف بے حرف ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں بتایا نا کہ جو ذمہ داری میں نے قبول کی ہوئی ہے، اس کی تکمیل کے بغیر اب میں مسند آرا کی طرف نہیں جا سکتا۔ دعا کرو زندگی مجھ سے منہ نہ موڑے تاکہ میں اس دنیا میں اپنی ایک آرزو کی تکمیل تو دیکھ سکوں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ موجودہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے بعد میں مسند آرا کو اپنانے میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گا، ذرا بھی وقت ضائع کیے بغیر سیدھا اس کے پاس پہنچوں گا۔ ٹھیک ہے جلانی، وہ اٹھتے ہوئے بولی، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جب تک بھی جیوں گی یہی دعا کرتی رہوں گی کہ رب کریم آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی دے اور آپ اپنی دلی مرادیں پا کر بقیہ زندگی عافیت کے ساتھ بسر کریں۔ پھر وہ کبرا کی طرف مڑ کر بولی، کبرا اب چل یہاں سے، مجھے واپس چھوڑ جہاں سے لے کر آیا ہے۔ کبرا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے افسردگی سے کہا، ٹھیک ہے کبرا، جا واپس لے جا انہیں، اور دیکھ ان سے ملنے کے لیے باقاعدگی سے جایا کر جیل میں، اور ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا کر، اس کی تکلیف نہ کریں جلانی۔ میری اب کوئی ضرورت، کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہے، آپ کبرا کو اب کبھی نہ بھیجے میرے پاس۔ میں جیل کی کوٹھڑی میں اپنی باقیہ زندگی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے گزارنا چاہتی ہوں۔ بس ایک بار جب آپ مسند کو اپنی پناہ میں لے لیں تو آج ہی کی طرح چند گھڑیوں کے لیے اپنے پاس بلا لیں، میں آپ دونوں کو ایک بار ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، بس اس کے سوا اور کوئی آرزو نہیں ہے میرے دل میں اب، سروری نے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ چلی گئی اور میں
حیران کھڑا اس دروازے کو تکتا رہا جس سے وہ گئی تھی۔ وقت بھی کیا شے ہے اور کیسی کیسی کروٹیں بدلتا ہے، یہ کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہی سروری خانم تھی جو پہلی بار مسند آرا کو میرے ساتھ دیکھ کر بری طرح مشتعل ہو گئی تھی، اور جس کے بارے میں مسند آرا نے کہا تھا کہ اس نے خود تو شیر دل آہو سے عشق لڑا کے شادی کی تھی، اپنے اور آہو کی عمروں کے تفاوت کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنا مجازی خدا تسلیم کر لیا تھا، اور اب اسے یہ حق دینے کو تیار نہیں تھی۔ یہ وہی سروری خانم تھی جو کبھی مجھے شکار کرنے کے لیے میری گات لگا کر بیٹھی رہتی تھی، اور اب اس کے لیے بے ضد تھی کہ میں جلد از جلد کوٹ اکبر جا کر مسند آرا کو اپنی زوجیت میں لے لوں، اور اس کے جس بیٹے کو آہو نے اپنا نام دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، میں اسے اپنا نام دے کر اس دنیا میں اس کی شناخت بن جاؤں۔ وہ خود اعتراف کر گئی تھی کہ اس نے اگر کبھی میری بلائی کی کوئی بات کی ہے تو اس کے پس پردہ بھی اس کا اپنا ہی کوئی مفاد رہا ہے۔ آج اس نے جو کہا تھا اس میں بھی اس کا مفاد پوشیدہ تھا۔ میں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، اور لاہور میں اب ہمارے لیے کوئی کام بھی نہیں رہا تھا، لہٰذا ہم نے اگلے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار ہمارا ٹارگٹ بے ضمیر وطن فروش دمن تھا۔ وہ خیبر کے اس پار فلک بوس دشوار گزار پہاڑوں کے دامن میں کسی جگہ چھپا بیٹھا تھا، اور میرے ملک کے جوانوں کو، میری قوم کے تازہ اور جوان خون کو برباد کرنے کا سامان کر رہا تھا۔ اس کا یہ جرم ناقابل معافی تھا، حالانکہ اس کی طرف میرا اپنا پرانا حساب باقی تھا۔ اپنے شب و روز اور ماضی حال مستقبل کے بے شمار ایسے دنوں کا مجھے اس سے حساب لینا تھا جنہیں اس نے سیاہی پھیر کر میری زندگی سے نکال دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ دن جب لوگ اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے، میں نے اپنی آزادی، اپنی بقا کی جنگ کرتے گزار دیے تھے۔ اگر وہ ابلیس زادہ میری راہ میں نہ آیا ہوتا تو آج میں بھی اوروں کی طرح سار اٹھا کر اور سینہ تان کے اپنے ملک، اپنے شہر، اپنی دھرتی پر دوسروں کے شانہ بشانہ چل پھر رہا ہوتا، کیوں اپنی شناخت مٹا کے منہ چھپائے نہ پھرتا ہوتا۔ اس ذلیل دمن نے میری حیات کا مقصد ہی بلا دیا تھا۔ شاید میں اس تند ہی سے اس کی تلاش نہ کرتا، اس کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے اتنا مضطرب اور بے چین نہ ہوتا، اگر وہ میری اس سوہنی دھرتی سے دشمنی کا جرم نہ کرتا۔ یہ ایک ایسا جرم تھا جو دنیا کے سارے جرائم پر بھاری تھا۔ وہ کروڑوں پاکستانیوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، آباد گھروں کی رونقیں چھین لینا چاہتا تھا، اور انسانوں سے آباد اور ہنستی بولتی بستیوں کو ویران کر دینے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ میں کیسے برداشت کر لیتا، اس کی اجازت کیوں کر دے سکتا تھا میں اسے؟ لہٰذا ہر طرف سے فارغ ہونے کے بعد اب اسی دمن کی کمی گاہ پر جا چڑھنا چاہتا تھا۔ اس سے آخری مارکہ کرنے کے لیے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ مارکہ میرا اور اس کا آخری مارکہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم دونوں میں سے کسی ایک ہی کو زندہ رہنا تھا، اور ایک کون ہے اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کسی کی حیات کے دن مک چکے ہیں، کس کی عمر کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ یہی جاننے اور اسی کا فیصلہ کرنے کے لیے میں ان پہاڑوں میں جا اترنا چاہتا تھا جن کے درمیان دمن کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ لاہور چھوڑنے سے پہلے ہمیں کچھ ہلکے پھلکے کام نپٹانا تھے۔ راجر اور ہیلن جنہیں ہم نے تہہ خانے میں ڈال رکھا تھا، اب تک ان کا فیصلہ بھی کرنا تھا۔ راجر اور ہیلن سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، وہ دونوں منشیات کے اسمگلر تھے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی چھوٹے موٹے عام اسمگلر کے لیے کام کر رہے تھے، یا ان کا تعلق بھی یہودا سے ہی تھا۔ ایک تو ہمارے پاس نہ اتنا وقت تھا، نہ ایسے وسائل کہ ہم ان کے بارے میں تحقیق و تفتیش کے بعد کوئی فیصلہ کرتے، لہٰذا سب نے متفقہ طور پر ایک ہی بات کہی کہ ان دونوں کا تعلق یہودا سے ہو نہ ہو، منشیات کا زہر پھیلا کر معصوم اور بے گناہ لوگوں کو زندہ درگور کر دینے والے شفاق اور شکی القلب لوگوں کے گھروں سے تو بہرحال ان کا تعلق ہے، اور یہ دونوں بھی انسانوں اور انسانیت کے اتنے ہی بڑے دشمن ہیں جتنی یہودا یا اس کی کوئی ذیلی شاخ ہے۔
دانستہ یا نادانستہ یہ دونوں بھی یہودیوں ہی کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ انہی کی طرح کے مجرم ہیں اور انہی بھی وہی سزا ملنا چاہیے جو آئزک اور ولسن وغیرہ کو دی گئی۔ انہیں اپنی ان شیطانی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے زندہ چھوڑ دینا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ان کی ہلاکت خیز اشیاء کا کاروبار کرنا، چنانچہ ان دونوں کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد ان دونوں کو شرافت علی اور انور کمال کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو راوی کے حوالے کر دیا۔ ان کا قصہ ختم کرنے کے بعد شرافت نے مجھ سے کہا، جلانی دومن کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس ذلیل ربانی کا بھی کوئی بندوبست کر دینا چاہیے ہمیں، وہ تو بہت ذلیل آدمی ثابت ہوا ہے یار، دیکھنے میں کیسا معصوم دکھائی دیتا تھا۔ چھوڑ یار، لعنت بیچ جس کتے پر، یہ چھوٹے موٹے پتھر چننے میں وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے تو ہم بعد میں بھی نبٹتے رہیں گے، پہلے اوپر والوں کا صفایا کرنا چاہیے۔ میں نے اسے جواب دیا، نہیں جلانی، مجھے اتفاق نہیں ہے، تم سے ایک تنکے کو بھی حقیر جان کر نظر انداز نہیں کرو، ہو سکتا ہے وہی کسی وقت اڑ کر آنکھ میں گر پڑے تو مشکل پیدا کر دے گا ہمارے لیے، اور تم دیکھ ہی چکے ہو، اگر اتفاقاً مرید کے میں راجر اور ہیلن ہمیں نہ مل گئے ہوتے تو اس نے اپنا کام کر دیا تھا، وہ اگر ولسن سے ملنے میں کامیاب ہو جاتے تو شاید نقشہ دوسرا ہی ہوتا آج۔ یار تو بھی کہتا تو ٹھیک ہی ہے برادر، پھر کر کے کراچی میں اپنے آدمیوں کو فون کر کے کہہ دے کہ وہ اس کو دیکھ لیں گے، نہیں وہ لوگ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کو استعمال کرنے کے لیے کسی سمجھدار آدمی کی ضرورت ہوگی۔ شرافت علی نے کہا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اچھا تو پھر میں خان کو فون کر کے اس سے بات کرتا ہوں، اگر وہ راضی ہو جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ حالانکہ فیروز مرحوم نے مجھے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس کے مطابق تو آدمی وہ بھی کوئی نیک تینت پاک باطن قسم کا نہیں تھا، اس کا تعلق بھی پیشہ ور مجرموں کے گروہ سے ہی ہے، لیکن چونکہ پڑھا لکھا باشعور آدمی ہے، لہذا جرائم میں اپنی ضروریات پوری کرنے کی حد تک ہی ملوث ہوتا ہے، اور ایسے افراد ہی اس کا نشانہ بنتے ہیں جو نقصان برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کمزوروں اور مظلوموں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اور نہ ہی ملک اور قوم کے مجموعی مفاد کے خلاف کوئی کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی کو ٹیلی فون کر کے اس سے کہو اس بدذات کا قصہ ختم کر دے۔ شرافت علی نے کہا۔ میں نے اسی وقت کراچی ٹیلی فون کیا اور میری خوش قسمتی سے وہ گھر پر ہی مل بھی گیا۔ میری آواز سنتے ہی وہ خوش دلی سے بولا، ارے بھائی جان خیریت سے تو ہونا، یہ آج میں کیسے یاد آ گیا ہوں تمہیں؟ بس یار شکر ہے اس رب کائنات کا، بالکل ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ تم تو ٹھیک ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بالکل بالکل، دعا ہے تمہاری۔ وہ شرافت علی تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے جواب دے کر کہا، ہاں سب ٹھیک ہیں، اور ہم جس کام سے لاہور آئے تھے وہ بھی بخیر و خوبی انجام پا گیا ہے، اب آگے جا رہے ہیں ہم۔ چلو مبارک ہو یہ کامیابی تم سب لوگوں کو، میری دعائیں اور نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا کسی خاص کام سے فون کیا تھا تم نے مجھے، یا بس یوں ہی خیریت معلوم کرنے اور اپنی کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے؟ خان نے سوال کیا۔ دراصل ایک بے حد اہم معاملے میں تمہاری مدد کی ضرورت پیش آ گئی ہے، میں نے کہا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، ایسا کون سا اہم مسئلہ درپیش ہے؟ کیا مجھے لاہور آنا پڑے گا؟ نہیں نہیں، لاہور نہیں بلا رہا ہوں میں تمہیں، وہیں کراچی میں ایک چھوٹا سا کام ہے، یہاں کا مسئلہ ہوتا تو میں خود ہی نمٹ لیتا اس سے، اور اب بھی اگر مجھے آگے نہ جانا ہوتا تو کراچی آ کر نمٹ لیتا اس کمینے سے۔ میں نے جواب دیا، اچھا تو کیا کسی ذات کمین کے کان کھینچنا ہے؟ ٹھیک بتاؤ، کون ہے وہ کمینہ کتا جس نے تمہیں چھیڑا ہے؟ وہ فوراً بولا، یار وہ خبیث یہودی آئزک کو تو ہم نے جہنم واصل کر دیا اور اس کے سارے قرضے بھی ٹھکانے لگا دیے تھے، لیکن ایک دھوکہ دے کر نکل گیا ہے ہماری ناک کے نیچے سے۔ اس کی خباثت کے بارے میں ہمیں یہاں آنے کے بعد ہی پتہ چلا ہے، اس نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے یہاں لاہور میں ہمارے گرد جال بننے کی کوشش کی تھی، وہ تو خدا کا بڑا کرم ہوا کہ ہمیں بر وقت پتہ چل گیا۔ کون بدبخت ایسا ہے یہاں، مجھے بتاؤ کسے
اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر خونخوار انداز میں بولا، اس ربانی کی بات کر رہا ہوں یار میں، جس کے مکان سے ہم نے آئزک کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ میں نے اس سے کہا، اوہ مگر اس نے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو یار، اس نے تو اس رات ہم سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے کچھ، یا کسی نے کوئی غلط اطلاع دی ہے تمہیں اس کے بارے میں۔ وہ تو بڑا بے ضرر آدمی لگتا ہے یار، خان نے تحیر زدہ لہجے میں کہا۔ کیسی غلط فہمی یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سالہ بڑا گربے مسکین لگتا ہے شکل سے، لیکن اندر کھوپڑی میں اس کی لومڑی کا بیجا رکھا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں ساری تفصیل کے ساتھ خان کو بتا کر کہا، آئی کچھ سمجھ، کیسا بے ضرر ہے وہ؟ حیرت ہے یار، ایسا بد باطن شخص ہے وہ، اس رات تو بڑا تعاون کیا تھا اس نے ہمارے ساتھ۔ خان کی حیرت بھری آواز سنائی دی، نہیں یار، تعاون تو اس رات بھی نہیں کیا تھا اس نے ہم سے، بس چپ ساتھ گیا تھا۔ وہ اپنے باپ اور بیوی کے سامنے کھل کے سامنے نہیں آ سکا تھا ہمارے، تعاون تو اس کی بیوی اور باپ نے کیا تھا۔ اس رات کی ساری صورتحال پر دوبارہ غور کرو تو تم خود جان جاؤ گے۔ وہ تو مختلف ہیلے بہانوں سے ہمیں ٹالنے کی کوشش کرتا رہا تھا، ہم لوگ جلدی اور جوش میں تھے، اس وقت اس پر توجہ نہیں دے سکے تھے۔ بعد میں جب اس کا باپ اور بیوی ہم سے متفق ہو گئے تو وہ خاموش ہو گیا تھا، جسے ہم نے اپنے طور پر اس کا تعاون سمجھ لیا، حالانکہ اس کی وہ خاموشی مصلحت امیز تھی۔ وہ اپنی بیوی اور باپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کے کالے کرتوتوں کی خبر ان لوگوں کو ہو جائے۔ اگر وہ دونوں نہ ہوتے یا وہ ہماری حمایت نہ کرتے تو ربانی اس رات بھی ہمارے راستے کی دیوار بن جاتا۔ راجر اور ہیلن کو وہ خط دے کر ولسن کے پاس نہ بھیجتا تو اس کی اصلیت کا اب بھی پتہ نہیں چلتا ہمیں۔ میں نے اسے بتایا، کمال ہے یار، بہت ہی ذلیل آدمی ثابت ہوا ہے یہ ربانی تو، ایسی معصوم صورت اور یہ کرتوت ہیں اس کے، میری تو عقل حیران ہے، سمجھ میں نہیں آتا آدمی کس پر اعتبار کرے، کسے وکیل کرے، کس سے منصفی چاہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا مجھے بتا دیا، اس کے بارے میں اب بچ نہیں سکے گا وہ، میرے ہاتھوں سے آج ہی جھٹکا کر دوں گا اس کا، سالے کا۔ اس کے علاوہ کسی اور بھی ایسے آستین کے سانپ کے بارے میں معلوم ہو تمہیں تو مجھے بتا دو، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے بڑے ہی جوشیلے انداز میں کہا۔ فی الحال تو ربانی ہی ہے، اگر کبھی کسی کے بارے میں پتہ چلا تو ضرور بتاؤں گا تمہیں۔ اب جتنی جلدی ہو سکے اس موذی سے نجات دلا دو اس دنیا کو، اور اگر مدد کی ضرورت پڑے تو کراچی میں شرافت علی کے آدمی موجود ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہو تم۔ میں نے کہا، نہیں یار، یہاں کراچی میں میرے پاس ہر طرح کے لوگ ہیں، کسی کی مدد کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اب وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، پھر اب میں سلسلہ منقطع کر دوں، کچھ اور تو نہیں کہنا تمہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں بس اور تو کچھ نہیں کہنا، مجھے وہ فردوسی بیگم بہت یاد کرتی ہے، تمہیں اس کی خیریت لے لیا کرو کبھی کبھی۔ وہ بولا، اوہ کیا وہ ملی تھی تمہیں؟ میں نے فردوسی کا نام سنتے ہی چونک کر پوچھا۔ میں جاتا رہتا ہوں دوسرے تیسرے دن اس کے پاس یار، بڑی محبت کرنے والی پرخلوص عورت ہے وہ، خان نے کہا۔ ہاں ہے تو، مگر تم اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے خلوص کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا کبھی۔ نہیں یار، کیسی بات کرتے ہو، کسی بدگمانی کو جگہ نہ دو دل میں اپنے، اس نے میری زندگی میں ایک بہن کی کمی پوری کر دی ہے، اب مجھے اس کا دکھ نہیں رہا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے، خدا نے بڑی اچھی بہن دی ہے مجھے، میں تو اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو ایسی اچھی بہن مل جانے پر۔ میں نے خوش ہو کر کہا، ہاں یار، بس اس اوپر والے کی مہربانی ہے، سب دین ہے اس کی، جب جس کو جو کچھ بھی چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ وہ بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے پیارے، شکر ادا کرتا رہ، اب تو اس رب دو جہان کا ایک آدھ دن میں موقع ملتے ہی میں تیری اس بہن کو بھی فون کروں گا۔ اب وہ اپنے آفس تو جانے لگی ہے نا؟ چھٹیاں تو نہیں کر رہی ہے اب تک؟ نہیں بھائی، چھٹیاں اب بالکل نہیں کر رہی ہے، وہ بڑی باقاعدگی سے آفس جا رہی ہے آج کل، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اسے کسی بھی روز شام کے وقت ٹیلی فون کروں گا، دعا کرو یار، مولا ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ فردوسی بیگم سے ملاقات ہو تو اسے کہنا وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتی رہا کرے۔ میں نے خان سے کہا، میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں کامیاب و کامران واپس لائے، اور وہ فردوسی بیگم تو ہر دم تمہاری اور
سب لوگوں کی خیریت سے واپسی کی دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ اب تو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھنے لگی ہے۔ وہ کچھ پتہ ہے تمہیں؟ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے یار، بڑی نیک بی ہے وہ، اللہ اس کی مرادیں بھی ضرور پوری کرے گا ایک دن، میں نے خوش ہو کر کہا۔ سب لوگ اپنے اپنے نرم گرم بستروں میں گھسے ہوئے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ لاہور میں اب کوئی ایسا دشمن باقی نہیں بچا تھا جس سے ہمیں کوئی خطرہ ہوتا۔ ولسن گروپ کا ہم نے مکمل طور پر صفایا کر دیا تھا۔ آہو کو شربری بیگم نے ملک عدم رخصت کر دیا تھا۔ ایک پولیس تھی جو میری اور آسیہ کی بو سونگتی پھر رہی تھی، لیکن اسے ہماری لاہور میں موجودگی کی خبر نہیں تھی۔ اسے تو یہی معلوم تھا کہ میں اور آسیہ کراچی میں ہیں۔ اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ ہم دونوں بہن بھائی میں سے کوئی ایک بھی لاہور میں ہے تو اب تک انہوں نے لاہور کے چپے چپے پر پہرے بٹھا دیے ہوتے اور جگہ جگہ ہماری تلاش میں چھاپے مارتی پھر رہی ہوتی۔ لہٰذا ہر قسم کے خطرے سے بے نیاز ہو کر ہم چین کی نیند سو رہے تھے۔ ایک طویل عرصے کے بعد مجھے ایسی نیند سونا نصیب ہوا تھا، لیکن یہ بس خیال ہی تھا میرا کہ لاہور میں آج کی رات میں ہر خطرے سے محفوظ ہوں۔ آدھی رات کے بعد مجھے کسی نے بڑے زور سے ہلا ڈالا۔ میں ایک دم چونک کر بیدار ہوا، مگر نیند اتنی گہری تھی کہ کئی لمحے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا۔ میں ابھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی نے سچ مچ جھنجھوڑ کر مجھے اٹھایا ہے یا یہ کوئی خواب تھا جس کے دوران میں اچانک اٹھ گیا ہوں۔ اسی وقت میرے کانوں نے کبرا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، جی جناب سردار صاحب اٹھ جائیں، ٹیلی فون ہے آپ کا۔ میں نے آنکھیں مل کر گھڑی کی طرف دیکھا، 2:10 ہوئے تھے۔ حیرت کی بات تھی، رات کے اس لمحے میں وہ کون تھا جسے میری یاد نے اتنا بے چین کیا تھا کہ وہ صبح ہونے کا انتظار نہیں کر سکا تھا۔ کون ہے بھائی؟ کس کا فون آ گیا ہے اس وقت؟ میں نے پوچھا۔ وہ کوئی خاتون ہے جناب، عالیہ نام بتاتی ہیں اپنا، کبرا نے بڑے ہی مہذب انداز میں جواب دیا۔ عالیہ کا نام سنتے ہی میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے۔ میں اچھل کر بستر سے نکل کر سیدھا ٹیلی فون کے پاس پہنچا اور جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے بولا، ہیلو عالیہ، خیر تو ہے نا؟ اتنی رات کو ایسی کون سی اہم بات ہو گئی ہے بھائی؟ بہت ہی اہم بات ہے، اسی لیے سوتے سے اٹھوا لیا ہے آپ کو۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے لوگوں کو لے کر اس مکان سے نکل جائیں، صرف 20 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ 2:30 پر دمن کے آدمی ریڈ کر رہے ہیں وہاں، اس نے آواز دبا کر کہا۔